السلام علیکم، میں ہوں ماریہ میمن. آپ دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ثنا آج یہ شو ہوسٹ نہیں کریں گی. کراچی میں جون اور جولائی میں اب تک 200 سے زائد افراد ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن منظور وسان کے بعد اب تک سندھ میں کوئی فل ٹائم وزیر داخلہ موجود نہیں ہے. پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ ہلاکتیں بڑھنے پر رحمان بابا جادو کی چھڑی لے کر نمودار ہو جاتے تھے، لیکن اب پتہ نہیں وہ کون سی جادو نگری میں جا بیٹھے ہیں کہ کراچی کا رخ کم ہی کرتے ہیں. حکومت نے جون، جولائی اور اگست میں برسنے والی مانسون کی بارشوں کا بندوبست تو شروع کر دیا ہے، لیکن پتہ نہیں برسوں سے بہتے خون کی فکر کون کرے گا. کراچی میں بدامنی کی وجوہات کیا ہیں؟ حکومت اور انتظامیہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کیا کر رہی ہیں، اور کیا صرف دھرنوں اور لانگ مارچز سے پاکستان کا دفاع کیا جا سکتا ہے؟ انہی نکات پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کریں اسٹوڈیو میں جماعت اسلامی کراچی کے امیر محمد حسین مہنتی صاحب. مولانا طاہر اشرفی صاحب کے پاس جاتے ہیں. جی اشرفی صاحب، دفاع پاکستان کونسل دھرنے کرے گی کا رخ کرے گی، مطالبہ کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا؟ پہلے بھی آپ کی کسی بات کان نہیں دھرا اور لگتا یہ کہ اب تو سکائی لائن کھل گئی، اب کیا فرق پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، آج پاکستان کی عوام نے جو ہمیں رسپانس دیا ہے، اس سے پہلے بھی جو عوام نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، اگر حکمرانوں میں تھوڑی سی بھی شرم ہے تو وہ لاہور سے لے کر ابھی ہم گجرانوالے پہنچے ہیں. صبح 10 بجے ہم چلے تھے مسجد شہداء سے. وہ دیکھیں کہ عوام کس طرح سڑکوں پر ہے. کئی لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت سڑکوں پہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن بڑا قریب ہے کہ جب ہم ان حکمرانوں کو یا ان کو ہماری بات ماننی ہوگی یا ان کو رخصت ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ عوام کے سامنے یہ نہیں ہو سکتی. یہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور یہ امریکی غلام جو ہے، جو نہ پارلیمنٹ کے کسی فیصلے کو مانتے ہیں نہ عوام کے کسی فیصلے کو مانتے ہیں، اور خود پارلیمنٹ جو فیصلے کرتی ہے اسی کو پامال کرتے ہیں. یہ تو پھر اس کے بعد ان کا یہی حل ہے کہ ہم جا کے اسلام آباد میں بیٹھ جائیں اور اسلام آباد کے ڈی چوک کو تحریر اسکوائر بنا دیں. اشرفی صاحب، آپ نے کہا کہ پامالی ہوتی ہے ہماری سرحدوں کی، تو یہ تو شر پسند ہے، وہ بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر اتنے ووکل نہیں ہوتے آپ لوگ اور اس پہ اتنا سخت احتجاج نہیں کرتے جتنے آپ نے یہ معاملے پر کیا. ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بم دھماکے کرے یا ڈرون حملے کرے یا بے گناہ انسانوں کا کراچی میں قتل عام ہو، جو بھی بے گناہ انسانیت کا قتل عام کرے گا وہ خواہ کوئی بھی ہو، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ درندگی سمجھتے ہیں. لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ پارلیمنٹ خود قراردادیں پاس کرتی ہے اور شرم نہیں آتی ہے پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کو بھی آتی کہ اسی قرارداد کو ڈرون حملوں سے روم دیا جاتا ہے اسی وقت. اور اب نیٹو سپلائی کے مسئلے پر کہاں ہے وہ پارلیمنٹ کے ممبران جو بہت بڑکے لگاتے تھے، بڑا چلے اس سے بھی ہم سوال پوچھ لیں گے. آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے ناقدین کہتے ہیں زبانی کلامی مذمت ہوتی، کوئٹہ میں کلنگز ہوتی، زائرین کی بسوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، دھرنے تب نہیں دیتے تب لانگ مارچز نہیں نکلتے تو خالی ایک مخصوص ایک گروپ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. میں یہ گزارش کروں، میرا خیال ہے وہ بڑے لا علم ہے کہ کوئٹہ میں سب سے پہلے دفاع پاکستان کونسل گئی. ہم نے وہاں پر آل پارٹیز کانفرنس کی. اس کے بعد ابھی پچھلے ماہ ہم نے وہاں پر جو جلسہ کیا اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ، جہاں اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا رجحان بھی بیٹھے تھے. چھوٹے ہزارہ جلسے کی جو ہوتے ہیں نا میٹنگ ہوئی، اشرفی صاحب، چھوٹے جلسے ہوتے ہیں، اتنا بڑا روڈ شو نہیں ہوتا نا، یہ بھی تو دیکھیں نہیں جلسہ نہیں تھا. 20-25 ہزار کا جلسہ کوئٹہ میں آپ چھوٹا سمجھتی ہیں، جہاں پر کوئی 10 بندے اکٹھے نہیں کر پاتا ہے. اب تک آصف علی زرداری اور نواز شریف وہاں آ نہیں سکے ہیں، اور خان صاحب کو بھی ہمارے بعد جانے کی ہمت پیدا ہوئی تھی. اگرچہ وہ کریڈٹ لیتے ہیں، اور انہوں نے اپنے پورے جلسے میں 2 پاکستان کے جھنڈے لہرائے. الحمدللہ ہمارے جلسے کے اندر کئی ہزار پاکستانی پرچم لہرا رہے تھے، اور ہم نے وہاں پر ہزارہ کے کلنگ کی مذمت کی. ہم کہتے ہیں مدرسے کا طالب علم شہید ہو، عالم شہید ہو، یا کوئی شیعہ شہید ہو، یا کوئی کسی سنی کو قتل کیا جائے، کسی شیعہ کو قتل کیا جائے، وہ ایک برابر ہے. جو بے گناہ بھی قتل ہوگا ہم اس کی مذمت کریں گے. ٹھیک ہے. جناب شرف الدین میمن صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ دوبارہ بحال ہو گیا ہے. میمن صاحب جاننا چاہتے ہیں کہ کراچی کی صورتحال جو ہے 3 سال سے کچھ عرصے بعد لاشیں گر جاتی ہے، پھر سکون ہو جاتا ہے، عوام کے جو ایک کہتے ہیں سکون نہیں مل پا رہا، کبھی لسانی بنیادوں پہ ایسا ہوتا ہے. آپ کی گورنمنٹ کہاں ہے اس وقت؟ دیکھیں ماریہ، اس میں لسانی بنیادوں پر تو نہیں ہے. یہ اس میں ظاہر ہے یہ جو سلسلہ ہے یہ کچھ سالوں سے ہے. 2011 میں ہم نے
سب سے زیادہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ دیکھا، اور اس میں جو سیاسی کارکن ہیں خاص طور پر ہر جماعت کے جو کولیشن پارٹنرز ہیں، اس میں ایم کیو کے بھی ورکرز، پیپلز پارٹی کے، این پی کے، ایون کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو کہ اس میں حکومت میں شامل نہیں ہیں، ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو یہ سلسلہ لاسانی بنیادوں پر تو نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ اس میں جو شرپسند عناصر اس کے پیچھے ہیں ان کی کوشش پوری ہوتی ہے کہ اس کو کبھی کبھار تو سیاسی رنگ دیا جائے، اور کبھی لاسانی رنگ دیا جائے، اور کبھی سیکریٹریٹ رنگ دیا جائے۔ تو یہ تو وہ ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز جو کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ کراچی کے شہر کو ڈسٹرب کیا جائے، ایک انارکی کی سچویشن کریٹ کی جائے۔ اور آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ کراچی کی اگر یہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں، یہاں پر تاجر برادری ڈسٹرب ہوتی ہے، یہاں کی اکانومی خراب ہوتی ہے، تو اس کے اثرات جو ہے پورے ملک میں ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے ایجنڈا یا ان کے مقاصد یہی ہیں کہ وہ کراچی امن و امان کو خراب کیا میمن صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں جب نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے یہی آپ کا موقف سامنے آتا ہے، پھر بات ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ موقف نہیں ہے ماریہ، دیکھیں اس میں بہت سارے اینگلز ہیں۔ ایکشن نظر نہیں آتا، کوئی ہمیں کیفر کے دار تک پہنچتا ہوا نظر نہیں آیا نا۔ ہاں نہیں، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں۔ اب اس میں یہ نظر تو ایسے ہی آتا ہے کہ شاید حکومت کے جو ادارے ہیں، خاص طور پہ پولیس اور لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں، جس میں رینجرز کراچی میں موجود ہے، 7,000 کی نفری ان کی ہے، 33,000 کی پولیس کی نفری ہے، جو کہ ناکافی ہے، مگر یہ ساری فورسز جس طرح کام کر رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کامیابیاں کو نہیں ہوئی ہیں۔ بہت سارے ایسے ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے ٹارگٹ کلر بھی پکڑے گئے ہیں، بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ بطخور بھی پکڑے گئے ہیں۔ پرابلم یہاں پر ہماری یہ ہوتا ہے کہ یہاں کنوکشن ریٹ ہمارے یہاں 5% سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہاں پرابلم یہ ہے کہ جب یہ دہشت گرد ٹارگٹ کلر کی شکل میں ہو یا بطخور کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، جب یہ گرفتار ہوتے ہیں تو پھر ان کو سزا ہی نہیں ملتی اور یہ بآسانی سے چھوٹ جاتے ہیں۔ کیا استغاثہ کی جانب سے اتنا کمزور کیس بنایا جاتا ہے یا کچھ اور ایشوز ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پروسیکیوشن ڈیفینیٹلی ایک پرابلم ہے، مگر جب گواہ نہیں ہوں گے، انڈیپینڈنٹ قانون یہ ہے کہ آپ کو انڈیپینڈنٹ گواہ چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو وٹنسز چاہیے ہوتے ہیں، تو وٹنسز سامنے نہیں آتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، اور یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے کہ ان کو تحفظ پرووائڈ کیا جائے۔ ہم نے گورنمنٹ نے، ہمارے ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک وٹنس پروٹیکشن پلان تشکیل دیا ہے، جس میں ان جو لوگ سامنے آ کے گواہی دیں گے اس کو اسٹیٹ جو ہے وہ پروٹیکشن دے گی۔ یہ اقدامات ہماری طرف سے اٹھائے گئے ہیں۔ مجھے امیر جماعت اسلامی محمد حسین مہنتی صاحب کو موقف دینا ہے۔ مہنتی صاحب، نیٹو کے خلاف تو اپنے کھور کے دیتے ہیں، سڑکوں کا رخ کرتے ہیں، کراچی کی کلنگ کے اوپر جو ہے خاموشی لگتی ہے، آپ کے ناقدین کا بھی کہنا ہے اور ہمیں بظاہر محسوس بھی ایسا ہوا ہے، اس پہ اتنا شور و واویلا نہیں کیا جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کراچی کی صورتحال کو ہمیشہ بہت تشویش کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور کراچی میں جس طرح سے قیام 1986 سے ہو رہا ہے آج تک بند نہیں ہوا ہے، اور گاہے گاہے جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، کمی بہت کم ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، اس سب کے باوجود بھی آج دیکھیے شہر میں 10-15 افراد جو ہیں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنتے ہیں، سیاسی کارکن بھی ہیں، اور لسانی بنیادوں پر بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ہم یہ سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے 1988 سے، جب سے ایم کیو ایم اور اس کے ساتھ کبھی پیپلز پارٹی اور کبھی جو ہے وہ پی ایم ایل این رہی ہے، یہ 26 سال کا ایک ٹارگٹ آپ دیکھ لیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کراچی کے لوگوں کو کبھی امن نہیں ملا ہے۔ اس لیے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا حکومتی اتحاد ہے وہ اس میں ناکام ہو گیا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ اس میں خود انوالو ہے۔ پریس کانفرنسوں میں وہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہیں اور ایک دوسرے کے لوگوں کو جو ہے مورد الزام ٹھہراتے رہیں۔ اس لیے کراچی شہر اگر آپ بتائیے کہ جن کو حکومت کرنی ہے وہی اگر قاتل ہو جائیں، وہی بدتخور ہو جائیں اور وہی ناانصافیاں کرنے لگیں تو آپ بتائیے شہر میں امن کہاں سے قائم ہوگا؟ بار بار انگلی آپ کے اور آپ کی گورنمنٹ کے اتحاد کے اوپر اٹھتی ہے۔ جیسے آپ نے بات نہیں، ایک کوشچن چھوٹا سا کہ جو آپ کا 2 وزرائے داخلہ جو ہیں آپ کے جا چکے ہیں، ابھی قلمدان وزیر آپ کے سی ایم صاحب کے پاس ہے، اتنی بھی پرائیورٹی نہیں ہے آپ لوگوں کی کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ایک فوکسڈ آپ لگا دے بندہ جو کہ اس ادارے کو دیکھ سکے، اس محکمے کو دیکھ سکے؟ بالکل، دیکھیں ہمارے بالکل یہاں پر جو ادارے ہیں ظاہر ہے ان کے ہیڈز تو کام کر رہے ہیں۔ ہمارے جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں جن کو ہوم سیکرٹری کا ان کو وہ ذمہ داری ان کے پاس ہے،
اور اس کے علاوہ دوسرے جتنے ہمارے پولیس IG صاحب ہیں, ہمارے AIG صاحب ہیں, تو جو ادارے ہیں ان کے ہیڈز تو اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. اور میں آپ کو مہنتی صاحب معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا بہت آسان ہے. دیکھیں, جب پولیٹیکل ورکرز جو بھی کسی کے پارٹی کے بھی ہوں, وہ بے قصور لوگ جب جس طرح شہید ہو رہے ہیں, تو اس میں ایک دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے زیادہ ایک ایسے حکمت عملی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ویپن فری سوسائٹی کی بات ہے. ڈی ویپنائزیشن کا پلان جو ہے نیشنل اسمبلی میں پڑا ہوا ہے. اب یہ وہ ہے جس میں ساری جماعتیں مل کر اس کو وار فوٹنگ کے اوپر جو ہے اس کو جو ہے امپلیمنٹ کروائیں. دیکھیں, یہ چیزیں جو ہمارے یہاں مین مسئلہ یہ ہے کہ ویپنز جس طرح کا جو ہے انفلو ہے اور جس طرح اسمگل ہو کے آ رہا ہے, لیاری میں آپ نے دیکھ لیا کس طرح کا ویپن استعمال ہوا ہے. وہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک جھلک تھی, مگر اس طرح کراچی کے مختلف اور علاقوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے ویپنز موجود ہوں. تو اب ظاہر ہے یہ جب تک آپ ڈی ویپنائزیشن پلان, جس طرح وٹنس پروٹیکشن پلان کی میں نے بات کی, اس کے ساتھ ساتھ ڈی ویپنائزیشن پلان جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس میں آپ کو جو اسمگلڈ ویپن آ رہا ہے, جو آپ کے جو پختونخوا یا ہمارے دوسرے ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ بالکل جس طرح مینوفیکچرنگ وہاں پر ہو رہی ہے, ان کے ڈیلرشپ جو ہیں, ڈیلرز ہیں وہ جو ڈیل کر رہے ہیں, مینوفیکچرز ہوں یا ڈیلرز ہوں, ان کا پورا ہمیں میرے خیال میں ایک ریگولیٹ کرنا ہوگا اور ان کو مانیٹر کرنا ہوگا کہ یہ ویپن کہاں سے آ رہا ہے اور جو مینوفیکچر ہو رہا ہے وہ کہاں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک میجر ایشو ہے اور اس میں میرے خیال میں جتنی پارٹیاں ہیں یہ ان کا ایک پولیٹیکل ول جو ہے اس میں بہت ضروری ہے. تو ایک میمن صاحب, خالی 6 مہینے رہ گئے گورنمنٹ کے, ان کا سوال بھی یہی مہنتی صاحب کا, کون کرے گا؟ آپ کی گورنمنٹ جو ہے ان کے فوکسز کچھ اور لگ رہے ہیں, وہ وفاق میں اور بل پاس کرنے میں وہ زیادہ انٹرسٹڈ نظر آ رہے ہیں بجائے کہ یہ کام کریں. دوسروں کو موقع دیں, دوسرے شہر کو ٹھیک کریں جو ہے یہ جو ڈی ویپنائزیشن کا بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہے. اس کے علاوہ ہم نے سندھ گورنمنٹ نے ہم نے اپنا ایک ڈی ویپنائزیشن پلان جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ نے وہ ایک بنا کر ہم نے سندھ چیف CM صاحب کو دیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے یہ ہماری طرف سے تو جو اقدامات ہیں وہ ہم نے اٹھائے ہیں. اب معاملہ کہاں اڑا ہوا ہے, معاملہ کہاں رکا ہوا ہے؟ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ سارا کام چیزیں جو ہیں جب قانون سازی جو ہے نا اس میں اتنی دیر لگتی ہے. اچھا مہنتی صاحب, آپ بتاتے چلے حکومت ناکام ہوگی, سول سوسائٹی کا ہے, کیا آپ کو پہلے ہاتھ بڑھائیں گے اس معاملے کو سالو کرنے کے لیے؟ بہرحال ابھی آپ کو یہ میں بات بتاؤں کہ ہم نے کراچی میں بہت بڑے دھرنے دیے ہیں, بہت جلوس نکالے ہیں کراچی میں امن کے لیے. کراچی شہر کو امن چاہیے. اگر کراچی شہر کو اگر امن نہیں ملے گا تو تباہ ہو جائے گا. آپ دیکھیے اس وقت مسئلہ یہ بن گیا ہے, تاجروں کے گھروں پہ جو ہے گرینیڈ پھینکے جا رہے ہیں, تاجر جو ہے کاروبار پہ نہیں جا رہا ہے, بچے اسکول جاتے ہوئے جھجکتے ہیں, اور جو ہے لوگوں کو گلیوں کے اندر نکالنا مشکل ہو گیا ہے. کراچی شہر جو ہے ایک ایسا شہر بن گیا ہے کہ ہر طرح سے غیر محفوظ ہے. آج میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ ہمیں فون کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اٹھ گیا ہے اغوا برائے تاوان میں, ہمارا بچہ اٹھ گیا, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں چلا گیا. تو یہ حکومت ہے کہاں؟ انہوں نے کہا ایجنسی کام کر رہی ہیں, کوئی ادارے کام نہیں کر رہے ہیں. اگر ادارے کام کر رہے ہوتے تو یہ کراچی میں کبھی اس طرح کی بدامنی نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں ہوم منسٹر نہیں ہے, ہوم سیکرٹری نہیں ہے, اور کس طرح سے حالات ٹھیک ہوں گے؟ ول ہی نہیں ہے کہ کراچی کے حالات کو ٹھیک کریں. اگر ان کی ول ہوتی تو کوئی نہ کوئی ہوم منسٹر ہوتا ہے جو تمام حالات کو ٹھیک کرتا, ہوم سیکرٹری ہوتا ہے کہ جو اس تمام یہاں پر پولیٹیکل سکورنگ جو ہے نا, یہاں پرابلم یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کراچی کے ایشوز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر سیاست شروع ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کر ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اس میں جتنی اسٹیک ہولڈرز ہیں, میں سمجھتا ہوں جو بھی جماعت ہو اس میں, ایون جماعت اسلامی ہو, کوئی بھی جماعتیں ہوں, میں بیٹھ کر ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارا اینیمی کون ہے. جو اگر ہر پارٹی کا ورکر جو ہے میں اگر ہمارا ٹارگٹ ہو رہا ہے, اور انفیکٹ ہماری مذہبی جو جماعتیں ہیں ان کے لوگ بھی اگر ٹارگٹ ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن اشرفی صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں, ان کا سوال ضرور کر لیں. جی بولیں اشرفی صاحب, فرمائیے. یہ ہے کہ روزانہ یہاں پر علماء, طلباء اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ شیعہ سنی کی بنیاد پر قتل ہو رہے ہیں. پوچھنا چاہتا ہے, ایک منٹ میمن صاحب, مجھے پوچھنا یہ ہے کہ کیا آج تک آپ نے مذہبی جماعتوں کو, ان کو جو اس لوگ بھارت گری کا نشانہ بن رہی ہے, جن کے کارکن اس کا نشانہ بن رہے ہیں, ان کو کہیں ایک جگہ پر بٹھایا ہے؟ کیا آپ نے کوشش یہ کری کہ ان کو بٹھایا جائے, ان کو بٹھایا جائے, فری کیمپ کو بٹھایا جائے؟ اور پھر مجھے آپ کو بھی پتا ہے کہ بیرونی مداخلت ہو رہی ہے کراچی کے اندر, وہ گروپ یہاں پر موجود ہیں. کیا کبھی آپ نے ان گروپوں کو پریس کانفرنس کے علاوہ کیا کردار اٹھایا ہے؟ اور کیا یہاں پر حکومت
हुकूमत के एक जिम्मेदार जो है वफाकी हुकूमत के, वो इस सारी कत्ल वारत गिरी में उन लोगों की पुष्टाई नहीं कर रहे हैं। खुदा के लिए मेरे से बोलिए, मुझे ये तक अपने शिया सुन्नी तसादुम को और बेलवी देवबंदी तसादुम को जो आप कराची में बढ़ता रहा है, रोकने के लिए कोई एफर्ट की है? बिल्कुल देखेंगे, आपको सामने नजर आएगा जब भी जी बिल्कुल आते हैं उसमें देखिए मुझे बोलने दें, मुझे जवाब देने दें, फिर उसके बाद मेहंती साहब आप बोल सकते हैं। अगर हम पास कोई इनके पास फिटनेस प्लान बनाया है, नहीं प्लान तो मैं आपको बताऊं कि हमारे होम सेक्रेटरी साहब और मौजूद हैं, हमारे होम सेक्रेटरी साहब भी जो मौजूद थे, तो बहुत सारी ऐसी मीटिंगें जो हैं मैंने खुद अटेंड की हैं, जिसमें उलमा हर के लोग हैं उसमें शामिल थे और इन चीजों को डिस्कस किया गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कह देना कि उनको साथ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बिठाया गया, उनको बिल्कुल चीजों की निशानदेही भी हुई, और इवन जो लोग जो इसमें मुलव्विस हैं, जो इन चीजों के पीछे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि जो है हुकूमत खामोश बैठी है? मैं आपको बताऊं कि इतनी सारी गिरफ्तारियां जो हुई हैं, इतने सारे टारगेट किलर जो पकड़े गए हैं, और दायरे कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए कानून जो है वो जो अदलिया जो है उसने अपना काम करना है। अगर हमारी मशीनरीज हैं, हमारे इदारे जो हैं, अगर वो काम कर भी लेते हैं तो उसके बाद अदलिया का काम है कि उनको सजाएं दें। तो हमारे यहाँ मसले ये होते हैं कि जब हम पकड़ के और उनको गिरफ्तार करके जब उनको उनके हवाले करते हैं, उसके बाद जो है उनको प्रोसिक्यूशन साइड जो है, जिस तरह मैंने कहा, तो इसमें मैं माजरत के साथ मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, मगर ये फिर कुछ ही अरसे के बाद ये कबाड़ी मार्केट के जो जिसके ऊपर हमला किया था लोगों ने, वहां पर वो अरेस्ट हुए और वो कोर्ट में पेश हुए और उसमें विटनेसेस सामने नहीं थे, तो जाहिर है उनको फिर उनको उसका एडवांटेज मिला। तो यहाँ पर कानून साजी तो उसमें सिर्फ मैं या हुकूमत या हमारे अपोजिशन या हमारे जितने मजहबी जमातों के लोग हैं, मैं समझता हूँ मिल बैठ कर इन चीजों को हमने फोकस होकर काम करना होगा, ताकि हमें आगे चल के इसका फायदा हो। तो हमें सिर्फ क्रिटिसिज्म के साथ साथ काम नहीं करना। आप बिल्कुल आप उन चीजों को प्रोटेस्ट की शक्ल में बात कर सकते हैं, मगर मैं बिल्कुल वन साइडेड होकर अगर आप बात करते हैं कि हुकूमत बिल्कुल जो है वो नाकारा है या मैं चाहती हूँ कि आप एक पॉजिटिव नोट पे एंड करें कि हम किस तरह एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, किस तरह हम देखें ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं इसमें मजहबी जमातें हों, इसमें सियासी जमातें हों, इसमें सिविल सोसाइटी हो, सबने मिल बैठकर एक जो है इसमें एक साथ मिल के काम करना है। ठीक है, बिल्कुल सही। मेहंती साहब आप अपनी सजेशन दे दीजिए, आपको बोलना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डीवेपनाइजेशन का मंसूबा अगर इनके पास है, कौमी असेंबली में पड़ा हुआ है, कौमी असेंबली में छोड़ो। इस वक्त बड़ा मसला कराची का है। मेहंती साहब की जरूरत है, तो कराची की बात करने देना, फिर बात करने दे, वरना मैं बात नहीं करूंगा ना भाई। आप एक बात उसने आपने अपनी बात कर ली, हमें मौका अपना रखने दें। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि अगर गवर्नमेंट ने कोई प्लान बनाया है, विटनेसेस का प्लान है, वेपनाइजेशन का प्लान है, तो वो ले आए और कानून साजी करे उस पर और उसके ऊपर अमल दरामद कराए। अभी बड़ा मसला आपने कहा शेर शाह का मसला है कि जहां पर कबाड़ी मार्केट का विटनेसेस नहीं आया। आप बताइए विटनेसेस कहां से आएंगे? जो आप 14 आदमियों को तो उस वक्त मार दिया, विटनेस आएगा उसको भी धमकियां आएंगे, उसको भी मार दिया जाएगा। तो आप बताइए कि विटनेसेस कहां से आएगा? इसलिए हम कहते हैं कि आप कानून साजी करें, ये पुलिस का काम है। आप देखिए पुलिस खुद ही विटनेसेस कमजोर बनाती है, केस कमजोर बनाती है, तो उसके नतीजे के अंदर लोग जो है छूट जाते हैं। और कराची शहर के अंदर हम बात करें तो भाई आप बात करें ना। कंक्लूडिंग नोट में अशरफी साहब से बात करनी है। अशरफी साहब के कराची के अमन के लिए क्या आप मिल बैठेंगे? कुछ आप इस तरह पुल का किरदार अदा करेंगे? देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि कराची मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेमन साहब, मैं बासियत चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल, मैं इनको ये गारंटी देता हूँ कि अगर ये मुखलिस हों, ये तय करें कि ये तमाम फरीकों के साथ यकसा सलूक करेंगे और ये हुकूमत से गारंटी लें, क्योंकि हुकूमत तो बेचारी को पता ही कुछ नहीं है और वो खुद फरीक बन जाती है। मैं इनको ये गारंटी देता हूँ कि तमाम मकासद फिक्र के उलमा को मैं इनके साथ बिठाने को तैयार हूँ, लेकिन ये नेक नीयत हो, इनके इरादा नेक हो और ये गारंटी हो कि ये कल किसी एक फरीक को जो है वो निशाना नहीं बनाएंगे। जायज यकसा इंसाफ के मुताबिक सबके साथ सलूक किया जाएगा। तो हर तरीके बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। यहाँ हमें एक ब्रेक लेनी होगी। तो मुल्क के जो सियासी और लीगल हलकों में एक बहस है कि क्या आईन बालादस्त है या पार्लियामेंट, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक।
पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ शुरू दिन से यही है कि पार्लियामेंट तमाम इदारों से सुप्रीम है, लेकिन तौहीन अदालत केस के तफसीली फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट आइन से तजावुज़ करने वाले किसी भी इदारे या फर्द को रोक सकती है। ये जानने के लिए कि आइन पार्लियामेंट की बालादस्ती के बारे में सियासी पार्टीज और आईनी माहिरीन क्या कहते हैं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं जस्टिस तारिक महमूद साहब, माहिर कानून है। बाकी पार्टीज का मौक़िफ़ भी हम लेंगे, हमें साथ साथ ज्वाइन करेंगे। तारिक महमूद साहब, एक नई बहस चल पड़ी है कि कौन बालादस्त है, पार्लियामेंट बालादस्त है या आइन बालादस्त है। बहसियत माहिर कानून आप थोड़ा सा गाइड कीजिए हमें। देखिए बीबी, बात तो बड़ी सीधी सी है। एज ए लॉ स्टूडेंट मैं कहूँगा कि आइन जो है वो सुप्रीम है और बाकी तमाम इदारे जो है उसी आइन से वतन से निकले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि देखिए, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है, जो कि हमारे यहाँ बदकिस्मती बनी हुई है, कि हर इदारे का एक रोल स्पेसिफाइड किया जाता है। मिसाल के तौर पर इस मुल्क को अगर चलाना है वो एग्जीक्यूटिव का काम है। मिसाल के तौर पर अगर पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन भी करती है, पार्लियामेंट जो है आपकी जो है ना आइन में तरमीम करने का इख्तियार भी है, और पार्लियामेंट का ये भी काम है कि वो एग्जीक्यूटिव पर नजर रखे उनके काम के हवाले से अपनी मुख्तलिफ कमेटियों के जरिए। और जहां तक जुडिशरी का काम है, जुडिशरी का भी ये काम है कि बुनियादी काम तो उसका ये है कि जो मुख्तलिफ कवानीन के तहत उनके पास अपीलें या मामलात या सजाएं या किसी भी मुख्तलिफ कवानीन में जो उनके सामने पेश होते हैं वो उनका फैसला करे। उसके अलावा जो सुपीरियर जुडिशरी है उनके पास आर्टिकल 199 का एक इख्तियार है, जो ये देखता है कि कोई भी स्टैच्यूटरी बॉडी या कोई भी फंक्शनरी जो है वो कानून के मुताबिक काम कर रहा है या कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। और दूसरी बात है कि जहां सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार की बात है, सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी जुरिस्डिक्शन भी हासिल है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन हो रही हो और उसके बारे में कोई सवाल उठ रहा हो और जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस हो तो वो भी उस मामलात को देख सकते हैं। तो आइन में हर तीनों जो इदारे हैं उनका अपना अपना एक रोल है, और अगर हर कोई अपने रोल के अंदर रहकर काम करे तो कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हो सकती, कोई मसला पैदा नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में मसला कुछ से मामलात कुछ ठीक नहीं चल रहे, जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आई हुई है। अच्छा तारिक साहब, ये जो आइन है ये पार्लियामेंट ने बनाया है, नुमाइंदे होते हैं, वो कहते हैं कि हमें जो लोग हैं वोट की ताकत पर लेकर आता है यहाँ पर। तो अगर हम आइन में तरमीम कर भी दें, हम नहीं बनाए, हम तरमीम कर लेते हैं, लोगों का हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है, फिर क्या मसला है इसमें? देखें, इसमें मसला तो कोई नहीं है, लेकिन ये जो रीसेंट असल में पाकिस्तान में एक रीसेंट एक डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि देखिए, ये जो लेटेस्ट जो तहरीक चली थी उसके बाद हुआ ये कि इसमें कोई शक नहीं कि 2008 के इलेक्शन में जो है अपना लोगों ने अपने नुमाइंदे पार्लियामेंट में भिजवाए। अच्छा, लेकिन दूसरी एक और बात भी है कि जजेस भी है वो आपको पता है डिसफंक्शनल हुए थे, और वो भी एक तहरीक चली और उसके नतीजे में उनको रेस्टोर कर दिया। तो अब ये लोग जो हैं कुछ इस किस्म की अभी मसला सामने ला रहे हैं कि अगर एक तरफ जो है नुमाइंदे जो हैं उनको लोगों ने भिजवाया है, तो दूसरी तरफ ये जुडिशरी जो है इनको रेस्टोर भी लोगों ने कराया। और इसका सबसे बड़ी एक मिसाल जो है वो रिसेंट दिनों में ये जो लेटेस्ट जजमेंट जिसका अभी आपने जिक्र किया है उसके सामने आया है, जिसमें देखिए ये बात तो मैं मानने के लिए तैयार हूं कि आइन जो है इस बात का इख्तियार देता है जुडिशरी को कि उस किसी आर्टिकल के तहत उनको ये इख्तियार है। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 63 जिसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन हो, मिसाल के तौर पर आर्टिकल 204 जिसका जवाद ख्वाजा साहब ने जिक्र भी किया, उसमें अगर आप उनको रेडिक्यूल करेंगे तो उसको सजा भी दे सकेंगे। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है, जो लेटेस्ट फिनोमिना सामने आया जिसकी वजह से कन्फ्रंटेशन बढ़ गई है, जवाद ख्वाजा साहब ने जो अपनी जजमेंट में लिखा है वो जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था वहां पर उन्होंने पीपल का लफ्ज इस्तेमाल किया है। यानी कि उनका यह कहना है कि चूंकि आइन जो है पाकिस्तान के लोगों ने बनाया है और पाकिस्तान के लोगों ने ये जो है सुप्रीम कोर्ट भी बनाई है और पाकिस्तान के लोगों ने जो है ये मुख्तलिफ इख्तियारात दिए हैं, तो हम भी शायद लोगों के बिहाफ पर एक्ट कर रहे हैं। अगर ये बात मान भी ली जाए तो फिर साइमल्टेनियसली ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान के लोगों ने अगर आइन बनाया है और जुडिशरी जो है उसमें एक उसका पिलर है और उनको इख्तियारात दिए, बट साइमल्टेनियसली पार्लियामेंट भी तो पाकिस्तान के लोगों की विल के मुताबिक बनी है, उनको भी तो इख्तियारात पाकिस्तान के लोगों ने दिया है, और पाकिस्तान के लोगों ने उसमें ये इख्तियार कि इस मुल्क को गवर्न कौन करेगा उसको एग्जीक्यूटिव दिया है। बदकिस्मती ये है कि हर कोई जो है ये इख्तियार की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल तारिक साहब, आपका मौक़िफ़ क्लियर हो गया। आपकी बात में लेके जाना चाहूंगी हम आपके पास, रहनुमा पीटीआई उन्होंने ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो हामिद साहब। जैसे उन्होंने कहा कि वो भी अवाम की विल से आए हैं और क्या इतने भी इख्तियारात नहीं है कि
عوامی نمائندگان کو کہ وہ اپنی مرضی سے ردوبدل کر سکے کوئی؟ ترمیم کے بارے میں تو کوئی نہیں کہتا کہ ان کو ترمیم کا اختیار نہیں ہے. آپ کے سامنے 18ویں نہیں، آپ کے خیال میں پھر بالادست کون ہے؟ اس کو چلے اس طرح ریفریز کر لیتی ہوں. بالادست کیا ہوتا ہے؟ بالادست کوئی نہیں ہے. بالادست کوئی نہیں ہوتا. بالادست صرف آئین ہوتا ہے، کیونکہ باقی سب نے آئین کے مطابق اپنا کام کرنا ہوتا ہے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ ترمیم لا سکتے ہیں اگر وہ بیسک سٹرکچر کے خلاف نہ ہو. باقی جہاں تک آئین کی تشریح کرنے کا تعلق ہے، یہ تو عدلیہ کا کام ہے. آخری تشریح جو ہوتی ہے آئین کی وہ عدلیہ کرتی ہے. عدلیہ یہ فیصلہ کرتی ہے کون سا قانون آئین کے مطابق ہے کہ نہیں. بے شک وہ قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ نے بنایا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی کی جاتی ہے. تو یہ عدلیہ کو یہ اختیار دیا گیا آئین کے تحت، آرٹیکل 8 کے تحت، کہ آپ کسی بھی قانون کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، اور اگر وہ خلاف ہے تو وہ جو قانون ہوگا وہ کالعدم ہو جائے گا. تو اس لیے یہاں کوئی بالادستی کا جھگڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی جھگڑا نہیں آپ کی نظر میں. یہاں میں ویلکم کروں گی امتیاز صفدر وڑائچ صاحب کو. ظفر صاحب کو ویلکم ٹو دی شو. اور سوال آپ سے امتیاز وڑائچ صاحب کہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، کون کون سا بل سامنے لا رہے ہیں؟ سورہ کنسنسس نہیں ہو پایا آپ کا دوہری شہریت کے حوالے سے، دوسرا بل آئے گا پھر؟ اس میں جو سٹیزن شپ ہے اس کا بل آ رہا ہے. اچھا. جس میں بیرون ملک پاکستانی جو ہے اور ان کے بارے میں جو حکومت پاکستان نے ڈیول سٹیزن شپ کے مختلف ممالک کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں آلریڈی، اور اس میں سابقہ حکومتوں نے کیا ہے. پاکستان موجودہ حکومت کا کوئی اسپیشل انٹرسٹ نہیں، لیکن بیرون ملک پاکستانیوں کا انٹرسٹ ہے. ہم ان کو یہ حق دینا چاہ رہے ہیں، اور ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی، اور وہ اسی طرح پاکستان کے شہری ہوں گے. جس یعنی آپ کے جو اتحادیوں کے تحفظات تھے کیا وہ دور کر دیے ہیں؟ وہ کل آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے پارلیمنٹ میں؟ ہاں بالکل، ہمارے تمام جو اتحادی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اس بارے میں ان کی اگر کوئی تجاویز وہ دیں گے تو ہم اس پر یقیناً اس کو مد نظر رکھیں گے اور اس کو پریفرنس بھی دیں گے، اور اس کو فردر اگر کوئی ٹھیک ہے. ظفر علی شاہ صاحب انہوں نے کہا وہ بہت کانفیڈنٹ ہے کل اتحادی ان کے ساتھ ہوں گے، معاملہ طے ہو چکے. اب آپ کی پارٹی کا حکمت عملی کیا ہوگی کل؟ ہم تو جناب بالکل بڑا سیدھا سا موقف ہے اور بڑا واضح موقف ہے کہ جناب ہم ڈیول نیشنلٹی کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں اور پاکستان کی ساورنٹی اور سیکورٹی جو ہے یہ اس کے لیے ایک خطرے کا باعث ہے. اور نمبر 2، پاکستان پیپل پارٹی جو رولنگ پارٹی ہے ان کو میں یہ یاد دلاتا ہوں کہ یہ جو ڈیول نیشنلٹی والا ہے 63 والا، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ہے، اور آج تک اس میں کبھی کسی نے کوئی ترمیم نہیں کی. آج کی پاکستان پیپل پارٹی ذوالفقار علی بھٹو سے بھی اگر زیادہ جن کے نام پہ وہ جیتی ہے، جن کے نام پہ وہ ووٹیں لیتی ہے اور جن کے نام پہ حکومت کرتی ہے، تو آج ان کو یاد آ گیا ہے ڈیول نیشنلٹی کا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہر جماعت میں اور پارلیمنٹ کے اندر ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں جو جن کے ڈانڈے پتہ نہیں کہاں تک ملتے ہیں. اس لیے پاکستان کے عوام اور پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی صورت بھی یہ ڈیول نیشنلٹی والی وہ امینڈمنٹ نہ مانے گی اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں. اور جس طرح احمد خان صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ یہ بالکل درست بات ہے کہ سپرمیسی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی ہے، کسی نہ سپریم کورٹ کی ہے، نہ ایگزیکٹو کی ہے اور نہ ہی پارلیمنٹ کی ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کی ہے. اور جو ادارہ بھی کانسٹیٹیوشن کے خلاف وائلیشن کرے گا اس کی یا اس سے ہٹ کر کام کرے گا، وہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی قوم جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے. ان کے پاس تو 2/3 کی میجارٹی بھی اللہ کی مہربانی سے نہیں بن سکے گی، اور اگر فار آرگومنٹ سے ایک بن بھی جاتی ہے تو سپریم کورٹ کے پاس مکمل آئینی اختیارات ہیں کہ وہ اس کو سٹریک ڈاؤن کر دے. ٹھیک ہے جناب، یہاں ہمیں ایک بریک لینی ہوگی. بہت اہم سوالات اور بھی ہیں جو اس بریک کے بعد ہم اٹھائیں گے. ہاتھ رہیے. ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے امتیاز صفدر وڑائچ صاحب نے ہمیں بتایا کہ کل دوہری شہریت کا بل یقیناً آئے گا. ان کے اتحادی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی نمبر گیم میں کوئی کمی نہیں آئے گی، جبکہ نون لیگ کہتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اس کو بھرپور روکنے کی کوشش کرے گی. حامد خان صاحب جاننا آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ نے تو اپنی اسٹریٹجی بتا دی، آپ لوگ کیا کریں گے اگر کل کو یہ قانون پاس ہو گیا یا یہ جو امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو گئی، پھر کیا عمل ہوگا آپ کا؟ دیکھیے 2 قسم کے بل ہے نا. ایک تو دوہری شہریت والا معاملہ ہے. وہ معاملہ جو جب یہ ہوگا، اول تو ان کے پاس ریکویزٹ 2/3 میجورٹی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاملہ جو ہے وہ پاس نہیں کر سکیں گے.
جہاں تک دوسرے بل کا تعلق ہے جو کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لا جو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کی بھرپور مخالفت کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف عدلیہ کو کمزور کرنے کے لیے، عدلیہ کے اختیارات کم کرنے کے لیے، اور جو ہے اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے، اپنے لوگوں کو اور عدلیہ کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے کا ایک ذریعہ بنانے کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا بل لا رہے ہیں یہ واضح طور پر ڈسکریمنیٹری ہے، کیونکہ اس میں چند ایک لوگوں کو قانون سے بالا تر سمجھا جا رہا ہے. یعنی پرائم منسٹر اور وزیر جو ہے یہ قانون سے بالا تر ہوں گے. عام آدمی پر آپ توہین عدالت کا جرم لگا سکتے ہیں اور ان کو مجرم قرار دے سکتے ہیں، اور وزیر جو جی چاہے کرے اس کو کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا. اس سے زیادہ بڑی زیادتی جو ہے اور رول آف لا کی مخالفت کوئی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے طارق صاحب، ہم بھرپور مخالفت کریں گے. ٹھیک ہے طارق صاحب، جاننا میں چاہتی ہوں، کہہ رہے ڈسکریمنیٹری ہے کنٹیمپٹ آف لا بل جو آف کورٹ بل جو ہے، آپ سمجھتے ہیں ڈسکریمنیٹری ہے؟ دیکھیں بی بی، وہ تو ظاہر ہے جب اس وقت قانون آئے گا اور اس کے بعد جو بھی سوال ہوں گے سارے سوال تو اٹھائے جائیں گے، لیکن جس بات کی طرف میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھ بی بی، کنٹیمپٹ کا لا ایک ایسا لا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے جو ایک تھریٹ ہو اور کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ عدالت کی توہین کر سکے یا ریڈیکیول کر سکے. لیکن اب بدقسمتی یہ آ گئی ہے کہ ایک طرف تو یہ حالت ہے کہ عدالت جو ہے، اور پھر دوسری بات ہے جس وقت عدالت جو ہے اپنا حکم جاری کرے، ہونا یہ چاہیے آئیڈیل پوزیشن کے اس وقت عمل درآمد ہو جانا چاہیے. لیکن اگر عدالتیں حکم دیتی ہیں اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور یا یہ کہ عمل درآمد سے بچنے کے لیے اس میں ترمیم کی جاتی ہیں، تو یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے. یہ پھر معاملہ کنفرنٹیشن کی طرف جاتا ہے. جہاں تک دوہری شخصیت کی بات، شریعت کی بات ہے، میں یہ کہوں گا یہ بنیادی طور پر کوئی ایشو ہی نہیں تھا، کیونکہ 1973 سے لے کر اب تک کا آئین کی وہ ہی پروویژن تھی. لیکن یہ ریسنٹلی ایک جو نقوی صاحب نے پٹیشن داخل کی ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی یہ سسپینشن ہو گئی ہے، وہاں سے ایشو بنا ہے. اور اس کی ایک آپ یہ بھی دیکھیں کہ ابھی جو ریسنٹلی الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کر دیا تھا اور اپنے نامینیشن فارم جو امینڈ کر دیے تھے، اس کی وجہ سے دوہری شریعت والے کا آئندہ کے لیے آنے کا کوئی چانس ہی نہیں رہ گیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی یہ نقوی صاحب جو پٹیشن لے کر گئے ہیں، فار دا فرسٹ ٹائم جو ایشو آیا ہے. اور اب مجھے ڈر یہ ہے کہ اول تو ان کے بعد 2/3 میجورٹی نظر نہیں آ رہی، لیکن خدا نہ خواستہ انہوں نے 2/3 میجورٹی اگر حاصل کر لی تو ہوگا یہ کہ جو دروازہ بند ہو چکا تھا وہ دروازہ شاید حکومت جو ہے وہ کھولنے میں کامیاب ہو جائے. صحیح. وڑائچ صاحب، جاننا چاہتی ہوں کہ جو دوہری شہری کے اوپر پابندی ہے، اس کے اوپر آپ کے جو بانی تھے ان کا موقف بھی بہت سب کے سامنے ہے. ایک تو یہ بتا دیجئے کہ پھر آپ کو کیا ایسی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اس کو چینج کریں. دوسرا یہ کہ آپ کے جو اپوزیشن ہے وہ بالکل کنونس نہیں ہے کہ آپ کے پاس کل میجورٹی ہے، وہ یقین نہیں کرے اس بات کا جتنا کانفیڈنٹ آپ ہیں. مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ کیا ہم پیپل پارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایگزیکٹو آرڈر سے یہ امینڈمنٹ لائیں گے؟ ہم جو آئین وہی پارلیمنٹ جس نے 1973 کا آئین پاس کیا تھا اسی پارلیمنٹ میں یہ لے کے جائیں گے. وہی پارلیمنٹ جس نے 18ویں ترمیم میں بدنام اعتبانہ جنرل پرویز مشرف کی طرح بھی ختم کی، اسی پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے. ہم اسی پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے جس میں 20ویں ترمیم کے ذریعے ایک آزاد الیکشن کمیشن بنانے کی بات کی ہے. یہ ہم اسی پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے جو آئین پاکستان سے سب سے متبادل ہے. وہاں ہماری اکثریت ہوگی تو ہم قانون پاس کروا لیں گے. جو وہ قانون جو ہم ایک نئی چیزیں سمجھتے ہیں وہ جو لاکھوں. لیکن بھٹو صاحب کی کچھ سوچ مختلف تھی نا اس سے، بھٹو صاحب کی سوچ کچھ مختلف تھی نا اس سے وڑائچ صاحب. نہیں، ہم کو ایگزیکٹو آرڈر تو نہیں لا رہے. یہ تو پتہ لیکن اپنی پارٹی کا جو اصولی موقف تھا کچھ تبدیلی تو آ رہی ہے نا، اس میں کچھ تبدیلی تو آ رہی ہے. پارٹی کی جو سوچ تھی جس کے بیسس پہ اس کو رکھا گیا تھا، کچھ تبدیلی تو دیکھ رہے پھر اب اس سے، کیونکہ آپ ان کے جو اصول تھے تھوڑا اس سے لگتا ہے ہٹ رہے ہیں. نہیں دیکھیں، میں اس میں سوال میں ٹریول کر رہا ہوں، سوال کو کلیئر نہیں مجھے ہو رہا. لیکن میں پھر ایک فکرے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہوگی اور اگر ہماری اکثریت ہوگی جو پارلیمنٹیرین کی اگر اکثریت ہم اس بل کو سپورٹ کرے گی تو یہ پاس ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. اس لیے یہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر نہیں ہے جو حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے کیا سرائیوں پہ مبنی چلا رہے ہیں. یہ کیا سرائی نہیں ہے. ہم پاکستان کے عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. میں حامد خان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، ابھی یہ جہاں موجود ہے لائن پہ، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا
کیا 18 کروڑ عوام میں جو سرکاری ملازمین ہیں وہ 60 سال پہ ریٹائر ہوتے ہیں؟ سپریم کورٹ کے ججی 65 سال پہ ریٹائر ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آپ بتا دیں کہ کیا ڈسکریمنیشن 18 کروڑ عوام نہیں ہے؟ اس بارے میں اس طرح پوچھیں. اور اب تک میرے بھائی تو فضل علی شاہ بات کریں، ہم ہمیشہ عدالت احترام کرتے ہیں. بٹوں کو پھنسی ہوئی اس کے بعد یوسف نصر گیلانی گھر بھیج دیے گئے، لیکن ہمیں وہ یاد ہے کہ سپریم کورٹ کے بلانے پر سپریم کورٹ آف پاکستان پر لاٹھیوں سے حملہ کس نے کر دیا تھا. جی ظفر علی شاہ صاحب، کیا وہ کچھ پچھلے واقعات آپ کو یاد کرا رہے، کس طرح رسپونڈ کریں گے آپ اس پہ؟ میرے خیال ظفر صاحب جو ہے ان کی لائن ڈراپ ہوگی. جی حامد صاحب جو سوالات اٹھائے ہیں حامد صاحب سے پوچھیں. جی آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں انہی کا جواب ہم حامد صاحب سے لے رہے ہیں. جی حامد صاحب کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، ایک تو سوال انہوں نے مجھ سے نہیں اٹھایا کہ سپریم کورٹ پر کیا حملہ ہوا. نہیں وہ پوچھیں گے ہم اس سے ہمارا کوئی جی آپ اس سے پہلے والے سوالات جہاں تک یہ پوچھ رہے ہیں کہ آیا سپریم کورٹ کے ججز کو 65 سال اور ہائی کورٹ کے 62 ریٹائرمنٹ ایج اور عام سول سرونٹ کو 60 سال کی ایج ہے، تو اس میں کوئی ڈسکریمنیشن کی بات نہیں ہے. یہ 62 سال اور 65 سال جو ہے یہ تو سپریم آئین نے دی ہوئی ہے، یہ کسی اور عام قانون میں تو نہیں دی ہوئی. اس لیے یہاں ڈسکریمنیشن کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ ایک آئین اگر کسی کو کہتا ہے کہ آپ 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو گئے اور کسی اور کو کہتا ہے 62 سال کی عمر میں، تو اس میں ڈسکریمنیشن کیا ہے؟ یہ تو آئین کی ایک مینڈیٹ ہے، آئین کا ایک ڈکٹیٹ ہے. اور انڈیا میں بھی یہی صورتحال ہے. سول سرونٹ اور جو ججز ہیں ان میں فرق ہے، ساری دنیا میں فرق ہے. جج ہمیشہ دیر سے ریٹائر ہوتا ہے سول سرونٹ کے مقابلے میں. یہ آپ انگلینڈ لے لیں، آپ یو ایس اے لے لیں، جہاں بھی لے لیں. تو اس لیے اس میں میرا خیال ہے امتیاز صاحب کو کوئی مغالطہ لگ رہا ہے کہ جیسے جوڈیشل سروس اور سول سروس ایک ہی چیز ہے. ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. یہی آئین اگر صدر کو امیونٹی انڈر آرٹیکل 248 دیتا ہے تو آپ روز اعتراض کرتے ہیں یہ ڈسکریمنیشن ہے؟ کبھی یہ دونوں پروٹیکشن ہے جو آئین دیتا ہے، لیکن آپ روز ایک لیڈرشپ الیکشن کی لیڈرشپ چمکانے کے لیے روز تماشا لگا دیتے. اس کو بھی 248 بھی آئین دیتا ہے، آئین پاکستان امیونٹی دیتا ہے صدر کو، تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ 248 نہیں مانتے، امیونٹی جو صدر کو ملتی ہے نہیں مانتے، جو سپریم کورٹ کے ججز کو ملتے ہیں وہ آپ مانتے ہیں. جی حامد صاحب کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے امتیاز صاحب، بات یہ ہے کہ 248 کی جو امیونٹی ہے وہ ایک کنڈیشنل سی ہے، اور وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کیس میں امیونٹی ملتی ہے کہ نہیں. کیونکہ سپریم کورٹ نے ہی اس کو آخر میں سپریم کورٹ امتیاز صاحب بات سن لیں، سپریم کورٹ نے ہی آخر کار امیونٹی کا فیصلہ کرنا ہے. یہ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے، اس لیے آپ خود اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، نہ میں کر سکتا ہوں. نہیں لگتی کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ حضرات کا. آخر میں ہم سے کہیں گے کہ ملک و قوم کی بھلائی اسی میں ہے کہ ایگزیکٹو سمیت تمام ادارے آئین کا احترام کرے. خصوصاً حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اداروں میں تصادم کا تعصب دور کرے. آج کے لیے بس اتنا ہی. لکھنا نہ بھولیے گا. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.